اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری سٹی نیوز کی پہچان، ہماری سٹی نیوز کی آن شان، ہمارے بھائی ہر دل عزیز شخصیت. آپ نے اکثر ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ وہ ہمارے سٹی نیوز پر کون سا پروگرام کرتے ہیں، یہ انہیں کی زبانی سنیں گے. آر جے ہیں ریڈیو پاکستان FM 93 کے، اینکر پرسن ہیں سٹی نیوز HD کے، مرکزی صدر ہیں پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے، شاعر بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، تحت اللفظ میں شاعری بھی کرتے ہیں، اور زمانہ طالب علمی میں ماشاءاللہ بڑی انہوں نے کمپٹیشن جیتے ہیں، ون کیے ہیں تقاریر میں. میری مراد محمد کامران شہید صاحب. سر ویلکم، خوش آمدید. جی ہاں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم بخشا. بہت آپ کا ماشاءاللہ اچھا انداز بیان ہے اور بڑا ہی خوبصورت آپ کا تلفظ اور ادائیگی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا ووکل بہت اچھا ہے. میں نے الحمدللہ جو آپ کے پروگرام دیکھے ہیں نا جی سر، میں بڑا مستفید ہوتا ہوں، یقین کریں. تو اس کی کیا حکمت ہے؟ سر آواز خالصتاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اس میں کم ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ آپ مستفید ہوتے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ ماشاءاللہ آوازوں کی دنیا میں تو آپ کا بھی نام کچھ کم نہیں ہے. تو بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو یہ اس کے لیے یہ ماشاءاللہ جتنا پیارا آپ کا ووکل ہے، جس طرح آپ بول رہے ہیں، پورے بیس والی ماشاءاللہ آواز، حالانکہ اتنی پریمی صاحب کم ایج میں بڑا نام انہوں نے اپنے ماشاءاللہ فیلڈ میں کمایا ہے. تو یہ کہ یہ بھی آپ کہیں کہ گاڈ گفٹ ہے، اس کے لیے آپ کی ریاضت ہے، کوئی گرفت ہے مکمل؟ دیکھیں ویس بھائی، گاڈ گفٹیڈ ایک وائس کوالٹی ہوتی ہے جو کہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے. صحیح ہے. جو آپ کو میری بیس نظر آ رہی ہے یا اس کی جو کلیئرٹی ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا تلفظ اور اس کی جو ادائی ہوتی ہے، وہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ لغت سے ہی سیکھتے ہیں، یا پھر آپ اچھے سننے والوں سے یا اچھے بولنے والوں سے جو ہے سیکھتے ہیں. بہت کام سننے کو ملتا ہے ادائی میں، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ، اصل پروننسیشن، کیا بات ہے. اچھا آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے، پوری یوتھ آپ کو سن رہی ہے، پوری دنیا میں احباب سن رہے ہیں، اور بالخصوص آپ کی جو آپ چونکہ آر جے بھی ہیں اور تقاریر سے ریلیٹڈ جو اس اپنا اردو ادب سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، تو ہماری بالخصوص جو یوتھ ہے اس کے لیے کوئی میسیج، کوئی ایسے ٹولز ہوں وہ کائنڈلی ہمیں بتائیں. دیکھیں ویس بھائی، میں اکثر جگہوں پہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نا ایک المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ڈگری کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے. جی یہی ہماری بدقسمتی. ہاں، اور اس کا ایک بڑے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں بیسکلی. جب آپ ڈگری کو کچھ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ مثال کے طور پہ اب میتھس کمیونیکیشن ہے، اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ میری اپنی ڈگری میتھس کمیونیکیشن کی ہے تو میں اس کی بات کرتا ہوں. تو وہ جب ڈگری لے کر نکلتا ہے اور اس کو جاب نہیں ملتی، تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میری ڈگری بیکار ہے. در حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ڈگری میں کچھ نہیں رکھا ہوتا. اب میں غالباً چوتھے سیمسٹر میں تھا، تب مجھے ریڈیو پاکستان سے آفر آئی تھی پروگرام کی. ارے واہ. میں نے اپلائی نہیں کیا تھا. ارے واہ. ٹھیک ہے. آج جو میں پروگرام کر رہا ہوں، بیسکلی پروگرام کا نام ہے یونیورسٹی میگزین، اور اس میں ٹیلنٹڈ جو ینگسٹرز ہیں، جو ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے، ان کا میں انٹرویو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھ سے پہلے پروڈیوسر سندریلا ناز صاحبہ خود کیا کرتی تھیں. تو اس میں بیسکلی میرا انٹرویو کیا تھا انہوں نے، GC یونیورسٹی فیصل آباد میں جب میں تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے انٹرویو کیا، اور اس کے بعد مجھے انٹرویو کے بعد ہی کہا کہ آج مجھے لگا ہے کہ میں نے کسی بولنے والے سے بات کی ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑے الفاظ تھے، وہ سینئر ہیں، اور اس کے بعد ہی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کامران یہ پروگرام اب تم کیا کرو. ارے واہ. ناظرین، جیسا کہ سر اور تلفظ ادائیگی کا آپس میں کوارڈینیشن رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی تقاریر میں بھی تلفظ، تقاریر ہو یا ہوسٹنگ ہو یا اپنا آر جے ہو، خواہ کوئی بھی ہو، اس میں بھی سیم یہی سچویشن ہے. کامران بھائی، اب یہ بتائیں کہ چونکہ تلفظ اور ادائیگی میں سم ٹائم انسان لکنت میں بھی آ جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے ایسے. ٹھیک ہے. تو فر بولنا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ کہہ لیں کہ دگڑ بہت سپیڈ سے بولنا، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی مطلب فن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. الفاظ کا چناؤ کرنا، ٹھیک ہے،
پھر اپنے ووکل کو مطلب کہ اچھے طریقے سے رکھنا، اپنی گرفت میں رکھنا، ٹھیک ہے، جسے ہم موسیقی کی دنیا میں خرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر گرفت رکھنا، پھر اپنے تلفظ اور ادائیگی کو ناپ تول کر لے کر چلنا، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو لے کر چلنا، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو اکٹھے کر لیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو بیان ہے اس کے جو محاسن ہوتے ہیں یہ آپ نے بیان کی ہیں ابھی، جی 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 جی، کہ یہ خوبیاں اگر کسی بیان میں، کسی کلام میں، کسی تقریر میں ہوں تو اس کو جو ہے حسن بیان کہا جاتا ہے، حسن تقریر کہا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں نا تو اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو سنیں، اچھا بولنے والوں کو سنیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں اچھا لکھنے والوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اچھا تلفظ جو ہے نا، اب جیسے کہ آپ نے بات کی تھی کہ میری وائس کوالٹی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو عطا کی ہے، جی جی، مجھ سے اچھی آوازیں بھی دنیا میں ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ صرف مختصر تعداد ہے اچھی آوازوں کی، لیکن اب میں کیا کرتا تھا بیسکلی، میں نے جو کیا میں وہ بتا دیتا ہوں۔ جی 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 جی، ایک تو میں علماء کو سنتا تھا، ٹھیک ہے، اور تقریباً میں نے تمام مکتبہ ہائے فکر کے علماء کو سنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں سنتا ان کو تھا جن کا تلفظ اور لہجہ مجھے پسند آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوا کہ ایک تو آپ کی ووکیبلری بنتی جا رہی ہے جب آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تلفظ کا پتہ لگ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو تلفظ آپ کا اس طرح سیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کسی بھی فیلڈ میں جیسے کہ نعت کوئی ہے یا جو موسیقی ہے یا کچھ بھی ہے، مشق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح، تو جب تک آپ مشق نہیں کریں گے، آپ نے اچھا سن لیا ہے لیکن آپ اچھا بولیں گے نہیں، میرا مطلب اچھا بولنے سے یہ ہے کہ یعنی کہ آپ بولیں گے نہیں تب تک آپ اچھا بول نہیں سکیں گے۔ آپ اپنا کامران بھی، میرا یہ خیال ہے کہ مقرر ہونا ایک الگ چیز ہے، عالم دین ہونا ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ مقرر اور عالم دین کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جن میں اللہ پاک نے یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں وہ جسٹ مقرر ہیں۔ کیا آپ کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک مقرر ہونا جو ہے وہ ایک چیز ہے، مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو، فن، جس کے بعد فن ہو، بالکل صحیح۔ اب تقریر تو کوئی بھی کر لیتا ہے، اگر اس کے پاس آپ ایک مواد کچھ لکھ کے کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے، وہ شخص اس کو یاد کر کے تقریر کر لے گا، ٹھیک ہے، تو ایک فن ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ لکھی لکھائی تقریریں جو ہیں وہ ہوا کرتی ہیں اکثر، بلکہ اگر مقابلوں کی بات کی جائے تو 90% جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جس کو میں کنڈیم بھی کرتا ہوں کہ وہ لکھی لکھائی تقریریں کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کیا ہمارے لیڈرز بھی ان میں شامل ہیں۔ تو بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عالم ہونا ایک چیز ہے، اور اگر عالم کے ساتھ ساتھ آپ مقرر ہیں نا تو یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے۔ تو ایک اگر مقرر ہیں آپ تو آپ علم حاصل کر لیں، آپ کو کس نے روکا ہے کتابیں پڑھنے سے؟ زبردست، زبردست، بہت شکریہ۔